قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس کی ترکیب تو معلوم ہے سب کو. عین واو دال مادہ ہے اور کیا ہوگا جی فیصل شراز؟ ہونا چاہیے آوازہ یا وضو. ٹھیک، جیسے قاف واو لام مادہ ہے، کاف واو نون مادہ ہے، تو کانا یکونو قالا یقولو آذا یعوذو. یعنی اس کو آپ قالا یقولو کے ساتھ ریلیٹ کر لیں گے تو پھر کوئی یاد کرنے کی ضرورت نہیں، خود کنیکشن قائم ہو گیا اس کا. قالا یقولو کی طرح اعوذ یعوذ تعوذ تعوذ اعوذ نعوذ. تو اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں یا پناہ میں آتا ہوں باللہ. اچھا، اس کیس میں اصولی بات یاد رکھیں کہ جس کی پناہ لینی ہو وہ باغ کے ساتھ آئے گا اور جس کے اگینسٹ لینی ہو وہ من کے ساتھ آئے گا. جیسے اسی سے یہی باب افعال میں گیا تو کیا ہو گیا؟ اعاذ یعیذ. تو حضرت مریم کی والدہ نے جو حضرت مریم اور ان کی اولاد کو اللہ کی پناہ میں دیا تھا، کیسے دیا تھا؟ انی اعیذھا بکا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ، با کے ساتھ، بکا وذریتھا من الشیطان الرجیم. ٹھیک ہے، تو جس کی پناہ لینی ہو وہ با کے ساتھ اور جس کے اگینسٹ پناہ لینی ہو وہ من کے ساتھ. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الشیطان الرجیم کیا ہے عبد الرحمن صاحب؟ موصوف صفت. بالکل، الشیطان الرجیمی موصوف صفت ہو گیا. تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ مفعول بھی ہی ہو گیا، لیکن من کی وجہ سے کیا ہے؟ جار و مجرور ہو کر مفعول بن گئے، مفعول کی جگہ پر. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا. جی فیصل شراز جی کریں آپ کی باری. مسئلہ کیا ہے؟ غور کریں نا. What it looks like. What it looks like grammatically. لفظ ترجمہ تو مثال ہے. بغیر تنوین اور بغیر الف لام کے کیا ہونا چاہیے؟ مضاف. یہ ہے مضاف. الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها، یہ پورا اس کا مضاف ہے. یعنی ترجمہ کر کے دیکھیں نا، ان لوگوں کی مثال جو حامل تورات بنائے گئے، ثم لم يحملوها، لیکن انہوں نے اس کو بالکل نہ اٹھایا. اب یہاں سے انڈیویجولی کریں. الذین موصول ہو گیا. اچھا، اب یہ کیا ہے؟ یہ موصول ہے تو یہ جملہ اس سے شروع ہو رہا ہے. اور یہ کیا ہے؟ حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها، یہ پورا اس الذین کی خبر ہے. جی پہلے الذین کی خبر کریں نا. پہلے الذین مبتدا ہو گیا نا، اور آگے حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها یہ خبر ہے. اب ان کو دیکھیں، مجہول. ماشاءاللہ، نشانی کیا ہے؟ اور درمیان والی زیر ہے مضارع میں، تو ماضی میں، سوری مضارع ہوتا تو الٹ ہوتا کہ یہ درمیان والا زبر ہوتا. ماضی میں کیا ہوتا ہے؟ یہاں پیش اور درمیان میں زیر. حملو اٹھوائے گئے. کیا اٹھوائے گئے؟ توراۃ. یہ نائب فاعل ہو گیا یا اس کا فاعل بن گیا، یعنی پیسو وائز کا جو ورب ہے اس کا فاعل کیا ہے؟ التوراۃ. ثم دین لم یحملوها، یہ کیا ہے؟ جی اخف، لم کے بعد اخف آنا ہے. لم یحملوها یعنی یہی باب ثلاثی مجرد صحیح ہیں دونوں. لم یحملوها، پھر انہوں نے اس کو ہرگز نہ اٹھایا، بالکل نہ اٹھایا. ٹھیک ہے. اب یہ کیا ہو گیا؟ یہ پورا کا پورا پھر مبتدا ہو گیا.
یعنی یہ الذین سے لے کر یہاں تک یہ اس کا مضاف الیہ ہو گیا، اور پھر یہ پورا کا پورا ہو گیا مبتدا ہو گیا، اور اس کی خبر کیا ہے؟ کا مثل الحماری، اس کی مثال ایسے ہے کا جیسے مثل الحمارے، کسی جیسے کہ گدھے کی مثال، یحمل اسفارا، صفر سین کے ساتھ کہتے ہیں کتاب کو، اسفار کتابیں، یعنی ان لوگوں کی مثال جو حامل تورات بنائے گئے، ثم لم یحملوها، پھر انہوں نے، یہ ہا کی ضمیر کدھر جا رہی ہے بلا جی؟ الذین مذکر ہے، ہاں مؤنث ہے، تورات کی طرف، ماشاءاللہ، ثم لم یحملوها، بس یہی سارا ہے کمال کہ آپ اس کو ہر چیز کو صحیح صحیح طرح پہچانتے چلے جائیں گے تو پھر ترجمہ بھی خود بخود ہو جائے گا۔ ان لوگوں کی مثال جو حامل تورات بنائے گئے، جن کو تورات اٹھوائی گئی، ثم لم یحملوها، پھر انہوں نے اس کو بالکل نہ اٹھایا، یعنی اس کا حق ادا نہ کیا جیسے اٹھایا جانا چاہیے تھا۔ یعنی جو اللہ کا کلام جو آسمانی کتاب ہوتی ہے وہ صرف ادب و احترام کے ساتھ اٹھا کر رکھنے کے لیے نہیں ہوتی، ادھر سے ادھر رکھ دی، سر پہ اٹھا کے جیسے ادھر جزدان میں مر کے اونچی کر کے، نہیں، وہ تو پڑھنے کے لیے ہوتی ہے اور ہدایت لینے کے لیے آتی ہے۔ اب کیونکہ انہوں نے اس کا انکار تو نہیں کیا، یہودی آج بھی تورات کو اون کرتے ہیں، لیکن کہا کہ انہوں نے نہیں اٹھایا، تو کیا مطلب اس کا؟ جیسے اٹھانا چاہیے تھا، اس سے گائیڈنس نہیں لی۔ کا مثل الحماری، اس گدھے کی سی مثال ہے اس کی، یحمل اسفارا، حملہ یحمل، بوجھ اٹھا کر چلنا، حملہ یحمل، بوجھ اٹھا کر چلنا، یحمل اسفارا، جو کتابوں کا بوجھ اٹھا کر چلتا ہے۔ گدھے پر آپ کتابیں لاد دیں، نمک لاد دیں، مٹی لاد دیں، ریت ڈال دیں، سیمنٹ لاد دیں، لکڑیاں لاد دیں، ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس، وہ پڑھ نہیں سکتا اس کو۔ تو انہوں نے بھی اسی طرح اٹھایا تورات کو جیسے کوئی گدھا کتابوں کا بوجھ اٹھاتا ہے۔ بیسا مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ بیسا کیا ہے جی؟ ہاں ماشاءاللہ، فعل زم، افعال مد و زم پڑھے تھے نا، حسنا اور نیما یہ کیا تھے؟ افعال مدح تھے، اور بیسا اور سا یہ افعال زم تھے، تو یہ بیسا آ گیا۔ بیسا مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، پھر دیکھیے مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ کیا ہو گیا؟ موصول، کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو۔ یہ کذبوا کون سا فعل ہے اور کون سا باب ہے؟ بالکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ، باب تفعیل ہے، اور فعل کون سا ہے؟ ماضی ہے کہ مضارع ہے؟ جمع مذکر غائب، الذین کذبوا بآیاتنا۔ تو بیسا مثل القوم الذین، بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ یعنی قرآن میں اللہ تعالیٰ کے کلام کو اس طرح نہ اٹھانا جیسے کہ اس کو اٹھانا چاہیے تھا، یعنی گائیڈنس نہ لینا، تو کیا ہے؟ بہت بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، گویا وہ ان کو جھوٹا قرار دینا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آمنا بھی اور کذب بھی، یہ کیا ہے؟ ایمان لانا اور جھٹلانا۔ صدقہ بھی سچا قرار دینا، آمنا بھی ایمان لانا، اور کذب بھی جھوٹا قرار دینا۔ اور ثلاثی مجرد میں کفرا، وہ کیا ہے؟ وہ بھی انکار کرنا، کفر ہو گیا، وہ بھی آگے با کے ساتھ آئے، کفر بھی۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالی ایسے ظالم کو لوگوں کو، القوم الظالمین، یہ کون سی ترکیب ہے جی؟ مضاف پہ الف لام آ سکتا ہے؟ پھر القوم الظالمین، الف لام نہیں نوٹ کر رہے آپ، یہ جب قوم الظالمین کہیں گے تو مرکب اضافی بنائیں گے آپ، القوم الظالمین کہیں گے تو الف لام لگا ہوا تو مضاف نہیں ہو سکتا، پھر کیا ہے جی؟ توصیفی ہو گیا کیا؟ کہیں کہ ہے، کیوں شک کیوں بڑا آپ؟
نہیں ہزاراں پاسبلٹی وہ تو جدوں مضاف مرکب توصیف پڑھ رہے تھے ادوں دو پاسبلٹیز ہوں تو کئی پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں. چیک کریں نا چاروں چیزیں کیا کیا مطابق. یہ دیکھیں کس کی دیکھیں بتائیں کیا دیکھیں جی معرفہ ہے اور واحد مزنہ جمع کیا ہے جمع کیا یہ بتایا ہوا آپ کو کہ القوم یہ جمع مذکر استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں. پیپل اے پیپل ہو یا بی دا پیپل ہو عربی میں اس کا یوزیج جو ہے وہ جمع مذکر ہے. تو دیکھیں جمع مذکر اور حالت نصب میں اس کو دیکھیں یہ بھی معرفہ جمع مذکر اور حالت نصب میں مرکب توصیف. تو واللہ لا یہدی القوم الظالمین اور اللہ تعالی ظالم لوگوں کو راستہ نہیں دکھائے گا. اسے ظالم کیوں کہا ان کو جی ظلم کیا ہوتا ہے حق مارنا. تو آیات کا حق کیا تھا ان سے گائیڈنس لینا ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے چونکہ ان سے گائیڈنس لے لی تو ان کا حق ادا نہیں کیا. تو آپ قرآن اکیڈمی میں انٹر ہوتے ہیں تو کیا لکھا ہوا ہے قرآن مجید کے حقوق. تو حق تلفی کیا ہوتا ہے ظلم. اب اس کو پڑھ کے اب اس کو اپنے اوپر اطلاق کیجئے. قرآن مجید ہماری ہدایت کے لیے آیا ہے یہودیوں کی ہدایت کے لیے تو نہیں آیا. تو پھر اصل میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہا ہے مثل الذین حملوا القرآن ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین. ٹھیک ہے جی. اچھا اب دیکھیں نوٹ کیجئے گا اس سورت کے آغاز سے اصل فوکس کیا ہے قرآن مجید. پہلا بھی کیا تھا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. تو ہم نے دیکھا تھا کہ وہاں وہ سب چاروں کی چاروں چیزیں جو تھیں وہ قرآن مجید سے متعلق تھیں. ٹھیک ہے جی. اور اب پھر ان کی مثال دے کر چاہیے جو صورتیں ہیں سورت حدید سے لے کر سورت تحریم تک مسبحات جو ہیں ان کا زمانہ نزول جو ہے وہ مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا سیکنڈ ہاف ہے. اب سیکنڈ ہاف ہے تو وہاں اصل خطاب مسلمانوں سے ہی ہے یہود و نصارہ سے خطاب نہیں ہے. لیکن یہود و نصارہ کا ذکر ہے ان کو انڈائریکٹلی خطاب ہے کس کے لیے مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے. تو بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا واللہ لا یہدی القوم الظالمین. تو اصل میں یہ خطاب کس سے ہے ہم سے ہے. اس کے بعد پھر اسی طرح سے قل یا ایھا الذین ھادوا کہو اے وہ جو یہودی ہوئے ہو. یہ جو نام ہے یہودی یہ عام طور پر قوموں کے اندر ایک پرابلم ہوتی ہے. یہ اب تفسیر بھی ساتھ ساتھ ہی ہو رہی ہے منتخب صاحب کا مطالعہ بھی. ٹرینڈ یہ ہوتا ہے کہ نسبت جو ہے وہ کسی شخص کے ساتھ یا کسی جگہ کے ساتھ کر دی جائے. جیسے یہود جو ہیں وہ نصارہ کہلاتے ہیں. اب عیسائی اس کی ایکسپلینیشن کیا دیتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ناصری کے رہنے والے تھے مسیح ناصری تو اس کے ساتھ متعلق کہتے ہیں. قرآن مجید ان کو کیا نام دیتا ہے قل یا سورہ صف کے اخیر میں آپ نے پڑھا تھا نا یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ. کہ کیونکہ ان کے حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے اپنا تن من دھن نچھاور کر کے اپنے آپ کو پیش کر دیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے کہ ہم آپ کے مددگار ہیں اس مشن میں اس دعوت و تبلیغ میں. تو لہٰذا اس لیے وہ نصارہ کہلائے لیکن وہ اپنی ایکسپلینیشن دے دیتے ہیں. اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو بڑا بیٹا تھا یہودا جو شریف آدمی تھا جس نے مشورہ دیا تھا کہ یوسف کو قتل نہ کرو اور جس نے آخر میں کہا تھا کہ میں تو ابا جی فیس نہیں کر سکتا تھی جاؤ تو انہوں نے دس جو کہ تہاڈے پتر نے کرتی حرکت میں نہیں انہوں کو جانا اللہ آ کے مینوں اجازت دیتے. وہ یہودا تھا شریف آدمی تھا.
تو اب یہودی جو ہیں اپنے آپ کو اس کے ساتھ منسوب کرتے ہیں کہ ہم اس کی اولاد ہیں، لہذا ہم یہودی ہیں۔ قرآن مجید دیکھیں یہاں پر ورب لا رہا ہے، قل یا ایھا الذین ہادو، تو یہ کیا ہے؟ یہ توبہ کے معنوں میں ہے، اس لیے کہ جب انہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی تو اس کے بعد پھر انہوں نے اپنا پرج کیا تھا کہ جن لوگوں نے ان میں سے یہ حرکت کی تھی انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ان کو قتل کیا تھا، یہ ان کا عمل جو ہے یہ توبہ کا عمل کہلاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے قل یا ایھا الذین ہادو، اے وہ لوگوں جو یہودی ہوئے ہو یا جنہوں نے توبہ کی تھی، ان زعمتم، یہ ان کون سا ہے جی؟ شرطیہ ہے، اور یہ کون سی فارم ہے؟ دونوں آ سکتے ہیں، ماضی آئے گا تو ماضی تو کبھی چینج ہوتا ہی نہیں، ایک ہی فارم ہوتی ہے اس کی، لیکن مضارع ہو تو پھر کیا شرط ہے؟ اخف آئے گا، تو یہ کیا ہے؟ یہ ماضی ہے۔ ان زعمتم، زعم یزعم، زوم ہونا، غلط فہمی ہونا، یہ اردو والا مفہوم ہے۔ باقی سمجھنا، ٹو بلیو، ٹو تھنک، ٹو ایزیوم، وہ سارے ترجمے ہوں گے۔ ان زعمتم، اگر تم ایزیوم کرتے ہو، اگر تم بلیو کرتے ہو، اگر تم سمجھتے ہو، انکم، سوری انکم نہیں ہے، انکم اولیاء للہ، کہ تم اللہ تعالیٰ کے ولی ہو، اللہ کے دوست ہو، من دون الناس، لوگوں کی بجائے، یعنی تسی نوے کے لیے اللہ دے دوست ہو۔ اچھا، یہ انکم اولیاء للہ، اب کیا ترکیب کیا بن گئی؟ انا حرف مشبہ بالفعل، کم جو ہے پھر اس کا اسم، یہ ہو گیا مبتدا، اور اولیاء للہ ہی خبر ہو گئی۔ انکم اولیاء للہ من دون الناس، یہ کون سی ترکیب ہو گئی؟ نو الف لام نو تنوین، نو الف لام نو تنوین، مرکب اضافی سے تھا، دون الناس، اور یہ حالت جر میں، یہ من سے یہ پورا کا پورا جار و مجرور ہوا، لیکن یہ دون الناس تو ہے، یہ تو مرکب اضافی ہے سیدھا سیدھا۔ اگر تم سمجھتے ہو، اگر تمہارا خیال ہے، اگر تمہیں غلط فہمی ہے کہ تم اللہ کے دوست ہو لوگوں کے علاوہ، لوگوں کو چھوڑ کر، یہ کیا ہو گیا؟ یہ شرطیہ جملہ ہو گیا۔ اب فتمنوا الموت، تو تمنا کرو موت کی۔ اب تمناؤ یہ کیا ہو گیا؟ فعل ہو گیا، اور یہ کیا ہے؟ مفعول بہ، تو تمنا کرو کس کی؟ موت کی۔ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس کلیم میں واقعی سچے ہو۔ مطلب کیا ہے؟ اگر تم دل و جان سے یہ سمجھتے ہو تو کہندے ہو، لیکن اگر تم واقعی سمجھتے ہو تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تمہارے لیے جنت پڑی ہے واقعی، یو بلیو دس، کہتے تو ہو لیکن ثبوت کیا ہے؟ کہ واقعی سمجھتے ہو، تو پھر تمہیں موت کی تمنا کرنا چاہیے۔ ایتھے کی کھے کھا رہے ہو؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، جب ان کا انتقال ہوا تو عبداللہ بن عباس جو ان کے بیٹے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، وہ کہتے ہیں کہ جی میں بہت زیادہ بڑی عظیم بڑا سردار تھا مکہ مکرمہ کا، کہتے میں بہت زیادہ ڈپریسڈ تھا، اور غم جو ہے وہ بات بھولتی نہیں تھی مجھے کہ کتنا بڑا لاس میرا ہو گیا۔ تو کہتے ہیں کہ بدو آیا اور 2 شعر پڑھ کے چلا گیا، مجھے سکون آ گیا۔ شعر کیا تھے؟ اب دیکھیے بظاہر یہ بڑی یعنی عجیب ہے کانڈولنس، تعزیت۔ اس نے کہا عبداللہ اگر تمہارا باپ اچھا آدمی تھا تو سمجھ لو کہ وہ اچھی جگہ چلا گیا، اور اگر وہ برا آدمی تھا تو شکر کرو تمہاری اسے جان چھوٹ گئی۔ کیسی تعزیت! جھٹکی گل پر سیدھی سیدھی، اگر تمہارا باپ اچھا آدمی تھا تو وہ اچھی جگہ چلا گیا، اور اگر وہ برا آدمی تھا شکر کرو تمہاری جان چھوٹ گئی۔ کہتے ہیں مجھے اس کے ایک شعر ہی پڑھا تھا، بلکہ اس نے یہ 2 مصرے تھے اس نے یہ شعر پڑھا، آیا اور اس نے 2 مصرے پڑھے اور چلا گیا تعزیت کر کے۔ اس کا مجھے یاد آتا کہ میرا چھوٹا بھائی 24 سال کی عمر میں پی ایف میں تھا، وہ ایئر کریش ہو گیا اس کا، تو اللہ کو پیارا ہو گیا۔
تو اس میں بھی ظاہر ہے بہت سے لوگ تعزیت کے لیے آئے. تو ہمارے ایک پڑوسی تھے بالکل ساتھ والے گھر والے, یعنی کئی سال سے اکٹھے رہ رہے تھے ہم, وہ مرچنٹ نیوی میں تھے. ان کو وہاں اطلاع ملی کہ عامر کریش ہو گیا ہے, تو انہوں نے میرے والد صاحب کو خط لکھا تعزیتی. وہ بھی اسی طرح کا تھا. ایکسیڈنٹ روز ہوتے ہیں اور لوگ مرتے بھی ہیں, لیکن جب کوئی اپنا جو ہے وہ مرتا ہے تو اس کا دکھ ہوتا ہے. اتنی سی تعزیت تھی. یعنی یہ ذہن میں لا کر کے جی مردے رہنے لوگ, میرا مر گیا تو کی ہو گیا. تو بہرحال وہ بڑا زبردست تھا. وہ اس کے ساتھ متعلق وہ حضرت عباس کی تعزیت تھی کہ اگر تمہارا باپ اچھا آدمی تھا تو وہ دنیا سے اچھی جگہ پر چلا گیا, اور اگر وہ برا آدمی تھا تو شکر کرو تمہاری اسے جان چھوٹ گئی. تو ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت, تو موت کی تمنا کرو. ایتھے کہ کیا کہہ رہے ہو, جنت تڑا انتظار کر رہی ہے. ان کنتم صادقین, اگر تمہارا یہ دعویٰ سچا ہے. اس کے بعد پھر خود ہی جواب دیا ولا یتمنونہ, یہ تمنا سمجھنے نا, یہ باب کون سا ہے؟ افتعال میں کہاں شاد آتی ہے؟ تفاول, ایکسلنٹ. تو کئی شاید لایا تو سی, لیکن ٹھیک لایا بالکل. جب بھی شروع میں آپ دیکھیں نا, باب تفعیل کے باپ کے نام میں تا ہے, لیکن ماضی مضارع میں تو تا نہیں ہے نا. تو سما نہیں سوری, یو آر رائٹ, تفعیل ہے. یہ پیش ہے نا پڑی ہوئی, اور یہ باب کون سا, سوری یتمن. ہاں یہ دیکھیں یا اور تا, یا تو ہوگی نا غائب کی, اور تا جو ہے یہ باب تفعول کے. تو ولا یتمنونہ, اور وہ نہیں اس کی تمنا کریں گے. یہ ہو کون ہے؟ موت. موت تو مونس نہیں, تا کیڑی گل دی؟ ہاں ماشاء اللہ, ایکسلنٹ, مذکر ہے. یعنی تائے مربوطہ, الف مکسورہ, الف ممدودہ, یہ نشانیہ جمع مکسر, یہ چار نشانی ہے نا اس کی. بالکل ٹھیک, ماشاءاللہ. فتمنوا الموت, اور یہاں کیا ہے ولا یتمنونہ, اور وہ کبھی اس کی تمنا نہیں کریں گے. تمنا خود بول رہا ہے نا, باب تفعول ہے. آخر میں یا جو ہے وہ مکسورہ بن گئی نا, الف مکسورہ. تو ولا یتمنونہ ابدم, ابدن بما قدمت. یہ ابدن میں یہ ابدم کیوں پڑھا جاتا ہے؟ نون ساکن کے بعد جب با آتی ہے تو وہ نون کی آواز میم سے بدل جاتی ہے, انبیاء. دیکھیں یہ کیا ہے, ان, کیسے پڑھتے ہیں آپ؟ یعنی انبیاء تو بڑا زبردستی پڑھیں گے تو آپ پڑھ سکتے ہیں, ورنہ آٹومیٹکلی کیا ہوگا, وہ خود میم بن جائے گی. تو یہ تجوید کے قاعدے کے تحت ہے. تو یہاں بھی کیا ہوا, ابدن, نون ساکن کی آواز تھی نا, تو وہ میم میں بدل گئی. ابدم بما قدمت ایدیہم ولا یتمنونہ, وہ کبھی اس کی تمنا نہیں کریں گے, ابدن, کبھی بھی. بما قدمت ایدیہم, ود وٹ, یہ بما ود وٹ قدمت ایدیہم, جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا ہے. یعنی جس نے آخرت کے خزانے میں جمع کرائے ہوا ہے فارن ایکسچینج, آخرت کا ایکسچینج, وہ تو جائے گا تو جہدے کول اتنے ہونا ہی کچھ نہیں, انہیں کھے کھان جانا اتنے. تو بی ما قدمت ایدیہم, جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے. اچھا یہ قدمت کیا ہے؟ باب تفعیل, ایکسلنٹ. اور اس کا فاعل کون ہے؟ ہاں ہاں, تو کدے واسطے کون ہے فاعل ہے؟ اور قوم تو مذکر ہونے پڑے, مذکر ہے, ایڈی جلدی مکر گیا.
ہاں جی پیچھے سے ہے کوئی جواب؟ ایدی جمع مکسر ہے کہ نہیں؟ واحد مؤنث، تو یہ دیکھیں واحد مؤنث کی فارم جو بھیجا ہے ان کے ہاتھوں نے آگے. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے. یہاں بھی دیکھیے علیم بالظالمین، یہاں بھی دیکھیے گا آپ، وہاں پر میم آپ کو ملے گی قرآن مجید میں. آگے جی قل ان الموت الذی، ہاں جی آپ پیچھے سے جواب چاہیے مجھے اس آیت کا. قل ان الموت الذی تفرون منہ، جی ان الموت الذی تفرون منہ ترکیب کریں اس کی. یعنی قل تو علیحدہ ہو گیا نا، اس کو تو آپ اس کے بعد انورٹڈ کاماز لگا لیں. قل ان الموتا، یہ کیا ترکیب ہے؟ ان حرف مشبہ بالفعل اور الموتا مبتدا جملے کا، یہ کیا ہو گیا؟ اسم ہو گیا اس کا. آگے الذی اسی کے بارے میں، موت کے بارے میں آ گیا اسم موصول تفرون منہ. کہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، وہ موت جس سے تم دور بھاگتے ہو. قل ان الموت الذی تفرون منہ، وہ موت کہو وہ موت یقیناً موت جس سے تم فرار اختیار کرتے ہو. فارارا مادہ ہے، اور فرا یفر ثلاثی مجرد ہے. فرا یفر، فارارا مادہ ہے، ہونا کیا چاہیے تھا؟ فارارا یفرر. تو یہ بن کیا جاتا ہے؟ فرا یفر. فرار اسی سے بنا ہے کہ یقیناً موت جس سے تم فرار اختیار کرتے ہو، دور بھاگتے ہو. فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، یہ کیا ہوا جی؟ فا تو ہو گیا نا حرف عطف، ان حرف مشبہ بالفعل، اور ہو کیا ہے؟ اسم انا کا اسم. اصل میں کیا تھا؟ یہ مبتدا تھا ملاقیکم کا. ہوا ملاقیکم، اگر انا نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ ہوا ملاقیکم، وہ تم سے ملاقات کرنے والی ہے. ملاقیکم کا تجزیہ کرنے کی کیا ہے بلا؟ ملاقیکم. ہاں ضمیر تو ہے لیکن آپس میں اس کا ریلیشن کیا ہے ملاقی کے ساتھ؟ ملاقیکم مضاف مضاف الیہ ہے، تم سے ملنے والی. اچھا ملاقی کیا ہے؟ دیکھیے لام قاف یا مادہ ہے، لاقیہ یلقا ملنا. یہی باب مفعلہ میں گیا تو کیا ہو گیا؟ لاقا یلاقی، لاقا یلاقی. اور اسم فاعل کیا بن گیا؟ ملاقیون. اب اس کی تنوین اڑ کے کاف کے ساتھ مضاف جو بن گیا، تنوین اڑ گئی نا، تو ملاقیکم تم سے ملاقات کرنے والی ہے. بے شک موت جس سے تم دور بھاگتے ہو، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، یقیناً وہ تم سے ملاقات کرنے والی ہے. ثم then تردون الی عالم الغیب والشہادہ. یہ کیا ہو گیا؟ ردا یا ردو تھا ثلاثی مجرد میں ماضی مضارع، اور مضارع میں مجہول میں کیا ہو گیا؟ ردا یردو. دیکھیے تردون جمع کا صیغہ، ثم تردون دین پھر تم لوٹ آئے جاؤ گے، رد کیے جانا ہے نا، پھر تم رد کیے جاؤ گے، پھینکے جاؤ گے، پیش کیے جاؤ گے کس کے سامنے؟ الی عالم الغیب والشہادہ.
نہیں، یہ دال تو مادے کی ہے نا، شد تو مادے کی ہے، رادادہ ہے نا مادہ، را دال دال مادہ ہے. اگر باب تفعیل میں وہ تو یردد ہو جائے گا، رددہ یرددو. نہیں نہیں، سمپل ہے، ثلاثی مجرد ہے. دیکھیے نا، ردہ، اب دیکھیے یہ بن کیا گیا، ردہ یا ردو. اس کا پیسے وائز کیا ہوگا؟ ردہ یردو. دیکھیے یردونا ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ. یعنی جو جتنی پریکٹس کریں گے خود بخود آپ کو آنے شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ. ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تم رد کیے جاؤ گے، لوٹائے جاؤ گے، پش کیے جاؤ گے کس کی طرف؟ الی عالم الغیب والشہادہ، چھپی اور کھلی باتوں کے جاننے والے کی طرف. اب پھر ان کی ترکیب کیا ہے؟ عالم الغیب والشہادہ کی پھر ترکیب نوٹ کریں. عالم الغیبی مضاف مضاف ہے، غیبی و شہادہ. دیکھیں نا اس کی فردر ترکیب کریں. یہ کیا ہے؟ معطوف علیہ، یہ ہو گیا عطف، اور یہ ہو گیا اس کا معطوف، اور یہ پورا ہو کر یہ کیا ہے؟ مضاف الیہ. اور یہ عالم، اس کا عالمن تھا نا، الہ کی وجہ سے عالمن ہو گیا، مضاف ہونے کی وجہ سے اس کی تنوین اڑی. عالم الغیب والشہادہ. یہ تھوڑا سا آپ کو کلک ہو جائے گا تو بڑا انٹرسٹنگ علم ہے. عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم، نبأ ینبئ، علم یعلم، حدث یحدث، کذب یکذب، صدق یصدق. ماشاءاللہ باب تفعیل ہے. فینبئکم، نبا ینبئ، فا کو بھی ہٹا دیں، یہ دیکھیں منہ سے بول رہا ہے ینبئ، باب تفعیل. فینبئکم، پھر وہ تمہیں جتلائے گا. کیا؟ بھی ما کنتم تعملون. ما کنتم تعملون کیا ہے؟ جو کچھ تم کرتے رہے. کانا فالوڈ بائی فعل مضارع کیا ہوتا ہے؟ یوز ٹو ڈو، یا وٹ یو ہیو بین ڈوئنگ. دین ہی ول لیٹ یو نو آل وٹ یو ہیو بین ڈوئنگ. جو کچھ تم کرتے رہو پھر وہ اللہ تعالیٰ تمہیں جتلائے گا. جتلانے کا مطلب کیا ہے؟ وہ تمہارے سامنے تمہارا کچا چٹھا دکھا دے گا تمہیں کہ یہ ہے تمہاری کرتوت. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. الذین آمنوا، الذین اسم موصول اور آمنوا اس کا صلہ ہے. اچھا، اس کے بعد یہ اوپر مد کیوں ڈالی ہوئی میں نے؟ دیکھو ہے قرآن شریف میں کہ نہیں ہے؟ ہونی تو چاہیے. کیوں ہے؟ ہاں جی، مد کیوں ہے اوپر؟ آمنو کے اینڈ پر وہ مد کیوں ہے؟ تجوید کا قاعدہ ہے ماشاءاللہ. وہ قاعدہ کیا ہے؟ جب بھی حرف مد اور سبب مد، جب بھی کسی مد کے بعد حمزہ ہو، حرف مد کے بعد حمزہ ہو، تو وہاں آواز جو ہے وہ کھینچی جاتی ہے. اچھا، لیکن اگر وہ دونوں چیزیں حمزہ اور مد وہ ایک ہی لفظ کے اندر ہوں تو بڑی پکی مد آتی ہے، وہ مد لازم ہے. اور اگر وہ دو مختلف حرفوں لفظوں کے اندر ہوں تو پھر یہ مد آتی ہے جو لازم نہیں ہے. ہا او لا، یہاں یہ ہے اور یہاں یہ ہے. ہا قریب کے لیے آتا ہے نا، ہاذا ہاذان ہاؤلائی، ہاذی ہاتان ہاؤلائی. تو ہا جو ہے یہ تو قریب کے لیے ہے، یہ ایک علیحدہ لفظ ہے. اور اولائی جو ہے یہ کیا ہے؟ جمع کے لیے آتا ہے. تو اولائی یہ ایک ہی لفظ ہے، اس کے لیے مد پکی ہے، اور ہا جو ہے اس کے لیے کچی مد ہے.
اگر یہ دونوں ایک ہی لفظ کے اندر ہوں تو پھر یہ مد لازم ہوتی ہے. حرف مد اور سبب مد. حمزہ جو ہے یہ سبب مد ہے. اگر کسی حرف مد کے بعد حمزہ آئے تو آواز کھینچی جاتی ہے، جیسے سوئی. دیکھیں نا یہ دو لفظ ہیں، ہاں یہ علیحدہ لفظ ہے، یہ اشارہ قریب ہے، اور لائی یہ کیا ہے؟ یہ اشارے میں جمع کی نشانی ہے، خواہ وہ اشارہ دور کا ہو یا قریب کا ہو. یعنی اس کے شروع میں ہا لگے تو وہ دیز بن جاتا ہے، اور اس کے آخر میں کا لگے جو دور کی نشانی ہے تو کیا بن جاتا ہے؟ الائی کا دوز. یہ وہ چیزیں ہیں جو کتابوں میں نہیں لکھی ہوئی، یہ خود میں نے ٹوٹکے لگائے ہوئے ہیں. اس لیے کہ میرا جو پڑھانے کا بنیادی ہوتا ہے نا آبجیکٹو، وہ یہ ہے کہ میں اس ایزمپشن سے پڑھاتا ہوں کہ یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ یاد نہیں کر سکتے، لہذا میں لنکس قائم کرتا ہوں کہ جو انڈرسٹینڈنگ سے آپ کے ذہن میں کوئی نہ کوئی ایسا لنک قائم ہو جائے کہ جس سے آپ کو یاد نہ کرنا پڑے. اور وہ جو بات میں نے آپ کو یعنی پارٹ 1 کے شروع میں کہی تھی کہ برنگ آل وٹ یو نو ایٹ ون پیج، یہ اس کا ہے کہ تجوید اور عربی یہ میرے پاس ایک ہی پیج پہ ہیں. میں آپ کو بتایا تھا نا کہ ایک ٹوٹکا بتایا تھا کہ انگریزی میں جملہ شروع ہوتا ہے کیپٹل لیٹر سے، اور انگریزی میں کیپٹل لیٹر کہاں ہوتا ہے؟ پراپر ناؤن کے شروع میں. انگریزی میں کیپٹل لیٹر کے دو استعمالات، ایک پراپر ناؤن اور ایک جملے کا سٹارٹ. اس چیز کو لے کے آئے ادھر عربی میں. عربی میں یہ دونوں کٹھی ہو جاتی ہیں کہ مبتدا جو ہے وہ معرفہ ہوتا ہے. ملنے کی مل گیا نا، خبر نکرہ ہوتی ہے. اچھا اس معرفہ کے بارے میں بتایا تھا کہ ایک اور ٹوٹکا آپ کو بتایا تھا، آپ کو شاید بھول گیا، کہ اگر آپ غور کریں جملہ اسمیہ پر تو جملہ اسمیہ اصل میں کسی سوال کا جواب ہوتا ہے. وہ بات جو سوال میں مینشنڈ ہوتی ہے وہ جواب میں مبتدا بنتی ہے. مثلا ما ھذا، ھذا قلم، ھذا مبتدا ہو گیا. مثلا ما اللہ، اللہ کیا ہے؟ اللہ. یہ سینس ہے اصل میں، اس کو لنگوسٹک سینس کہتے ہیں. تو جب یہ ڈیولپ ہو جاتی ہے، اللہ کرے کہ آپ لوگ بھی ڈیولپ کریں اس کو، خود غور کرتے رہیں گے تو خود بخود یہ کئی نقطے آپ کو سمجھ میں آئیں گے. میں تو چاند ایک میں نے سمجھے ہیں، آپ جو میرا سمجھا ہوا ہے اس کو گرانٹیڈ لے کر آگے چلیں گے تو انشاءاللہ آپ اس کو اور آگے بڑھائیں گے. اور بڑی بڑی مزیدار چیزیں، اور وہ چیز جو آپ کو خود کلک ہوتی ہے وہ کبھی نہیں جاتی آپ کے ذہن سے، آپ کا برین چائلڈ ہوتا ہے نا. جی یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا نو، اب دیکھیے یہاں آمنو یہ کیا تھا؟ یہ حرف مد تھا کہ نہیں؟ نو. اگر یہ واو ساکن نہ ہوتا تو یہ کیا ہوتا؟ آمنو. تو واو سے کیا بنا؟ مد ہو گیا نا، آمنو، دو زبر کے مطابق آواز کھینچی. اور آگے کیا ہے؟ یہ اذا، یہ حمزہ آ گیا تو اس کی وجہ سے یہ مد آئی. آمنو اذا نودی للصلاۃ. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. یہاں پر تو آپ جو انگریزی میں لکھ رہے ہیں تو آپ آگے یہ ڈال دیں گے سائن آف ایکسکلیمیشن، اذا نودی للصلاۃ. اب یہاں دیکھیے نودیہ کیا ہے؟ مجہول. بالکل صحیح پہچانا آپ نے. باب کون سا ہوگا؟ اب یہ حرف گنے یہاں پر کہاں وجہ؟ یہ نون، واو، دال، یا. کتنے حرف ہو گئے؟ 5 نہیں ہو گئے؟ 1 2 3 4، ہاں سوری. تو اب دیکھیں کیا ہوگا. اگر یہ ثلاثی مجرد ہوتا تو یہاں پر یہ واو نہیں ہونا تھا، ندیہ. ماضی کا صیغہ ہے کہ نہیں؟ ثلاثی مجرد میں ماضی کے صیغے کے کتنے حرف ہوتے ہیں؟ ماضی کے پہلے صیغے کے 3. تو یہ کتنے ہیں؟ 4 ہے نا. تو اس کا ایک تو پتہ چل گیا کہ یہ ثلاثی مجرد نہیں ہے، مزید فی ہے.
اب لگائیں آگے چل، ٹوٹکا لگائیں، تلا لگائیں. تلا سمجھتے ہیں نا؟ گلی ڈنڈے میں وہ ایسے کر کے کرنا ہوتا ہے نا، تو اگر تو لگ گئی ٹھیک تو گلی پڑ جاتی ہے میل دور، اور نہیں لگا صحیح تو ہوتے پہ رہتی ہے. ہاں جی. مادہ دیکھیں اس کا کیا ہے، ندا اس سے بنا ہے، آواز. اردو کے لفظ ہوتے ہیں نا 80% تو اردو والے الفاظ جو ہیں اردو میں عربی ہے. تو سوچیں آپ کو ترجمہ اس کا آتا ہے، جب آپ کو ندا دی جائے تو یہ مادہ ہے اس کا، یہ ہے اصل لفظ. تو یہ واو بیچ میں کہاں سے آ گیا پھر؟ یہ وہ پہلے دیش کی وجہ سے آیا ہے. ٹولہ بالکل ہی نہ مارو نا، تھوڑا بہت سدھا کر کے گلی نہ مارو. وہ اس کی مثل حرکت کی وجہ سے. بابوں میں جائیں، اب آپ نکالیں. ہاں جی، واو کہاں آتا ہے مضارع میں؟ دیکھیں تو مجہول میں دیکھیں نا، جاہدہ یجاہد، جوہدہ یجاہد، تو جوہدہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ نودیہ. باب مفعلہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودیا، جب پکارا جائے، جب ندا دی جائے. ٹھیک ہے جی، کنفرم ہو رہا ہے نا؟ فو الا کے وزن پر ماضی. ہاں جی ہاں جی، نادا ینادی، یہ کون سا باب ہو گیا؟ باب مفعلہ. ہم نے اصول کیا پڑھا تھا کہ 4 ہم نے پڑھے تھے نا، جب مضارع پیش والا ہو، یہ تو خیر ہے ہی مجہول ہے، تو اس میں اصول کیا تھا؟ اگر پہلا بار پیش والا ہو اور درمیان زبر ہو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ مجہول ہوتا ہے. لیکن یہاں چونکہ وہ ناقص تھا اس لیے گڑبڑ ہو گئی. اور دوسرا کیا تھا؟ اگر مشدد ہو درمیانی حرف تو تفعیل، اور درمیان میں الف تو مفعلہ، اور وہی پیسے وائس میں کیا ہو جائے گا؟ وہ واو بن جائے گا. مطابق حرفت کے آنا ہے نا، یعنی ماضی میں کیا ہے؟ فا زبر کے ساتھ ہے تو آگے الف آ گئی. اب جب پیسے وائس میں گیا تو فا جو ہے وہ پیش کے ساتھ ہے، تو اس کے مطابق کیا حرکت ہے؟ واو. فوعلا. نودیا اذا نودیا للصلاۃ، جب پکارا جائے نماز کے لیے، می یوم الجمعۃ. یوم الجمعۃ کہنے کی ضرورت تو نہیں. اب یہ کیا ہے؟ کی ہو گیا تھا خیر ہے، مجھے چاہ بھی پی لی. ہاں لیکن صفت موصوف کتوں آ گئی؟ جمعے کا دن، صفت موصوف. مضاف مضاف الیہ سیدھا سیدھا. می یوم، یہ من کی وجہ سے یومی ہوا، ویسے کیا ہے؟ یوم الجمعہ تھے، سیدھا سیدھا مضاف مضاف الیہ ہے. یہ ندا بھی آپ نوٹ کریں کہ یہ ندا آگے حمزہ ہے، 4 حرف ہیں اس کے، تو وہ کیا ہے؟ وہ فعال کے وزن پر مصدر ہے باب مفعلہ کا. جہاد، قتال، فعال، حساب وغیرہ. ٹھیک ہے جی. تو اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا، فعل امر ہو گیا. فاسعوا لفظی مطلب ہے بھاگو، لیکن چونکہ مسجد میں کی طرف جاتے ہوئے بھاگنے سے منع کیا ہے، لہذا اس کا کلمہ ہے لپکو. کس کی طرف لپکو؟ الی ذکر اللہ. ذکر کے 2 ترجمے میں نے آپ کو بتائے تھے لاسٹ ٹائم، نصیحت اور یاد. تو اب کون سی نصیحت؟ دیکھیے یہاں پر حکم کیا ہے کہ جب نماز کے لیے بلایا جائے تو اللہ کے ذکر کی لفظ لپکو. اب عام لوگوں نے تو اس کا ترجمہ کیا ہے کہ نماز ہی ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد ہے، تو یاد ترجمہ کریں گے تو نماز مراد ہوگی. نصیحت ترجمہ کریں گے تو اس سے خطبہ مراد ہوگا.
تو اللہ کی نصیحت سننے کے لیے لب کو وَذَرُ الْبَيْعَ جی ہاں ذکر کا عام قرآن مجید میں نصیحت کے ذکر کے دو ترجمے ہیں. یہاں بھی دونوں ممکن ہیں. جن لوگوں نے ذکر سے مراد یاد لیا ہے وہ نماز ترجمہ کریں گے نماز کی طرف لب کو. ٹھیک ہے نا, نماز بھی تو ذکر ہے نا. اقیم الصلاۃ لذکری, یہاں کیا ہے مجھے یاد کرنے کے لیے. اور دوسرا کیا ہے فَسَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ. کیوں یہ زیادہ اپروپریٹ کیوں ہے آج کل؟ اس لیے کہ خطبہ پہلے ہوتا ہے اور خطبہ سننا جو ہے یہ واجب ہے. سمجھائی بات؟ یعنی اذان کے فوراً بعد دوسری اذان اصل اذان ہے نا, یہ تو بعد میں ایڈ ہوئی ہے, تو اس کے فوراً بعد کیا ہے ذکر تو شروع ہو جاتا ہے. اور احادیث میں سے اس کو ساتھ ملائیں تو اس میں احادیث کیا ہے کہ جو پہلی سات میں جمعے کے دن مسجد میں پہنچتا ہے اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے, دوسرے کو گائے کی قربانی کا ثواب, تیسرے کو بھیڑ کی قربانی کا ثواب, چوتھے کو مرغی کی قربانی کا ثواب, اور پانچویں نمبر پر آنے والے کو انڈے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے. اور جب امام خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے, عربی خطبہ مراد ہے نا, تو فرشتے جو دروازے پر حاضری لگانے کے لیے رجسٹر لے کے کھڑے ہیں وہ بھی اپنے رجسٹر بند کر دیتے ہیں. وَيَسْتَمِعُونَ الذِّکْرَ, اور نصیحت کو سنتے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت خطبہ کیا تھا؟ مسلم شریف کی روایت ہے کان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبتان. میں ترجمہ نہیں کروں گا اس کا, آپ کو ترجمہ آنا چاہیے, اور آسان سی حدیث ہے. کانا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبتان. ہاں جی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو خطبے ہوتے تھے جمعے میں. یجلس بینہما, عمران صاحب ترجمہ, درمیان میں بیٹھتے تھے. ہاں ان دونوں کے درمیان بیٹھتے تھے. یقرأ القرآن, قرآن پڑھتے تھے. یہ کانا کے ساتھ سارا ہے نا, کانا یقرأ پڑھا کرتے تھے قرآن, قرآن مجید. وَيُذَكِّرُ النَّاسَ, اور لوگوں کو نصیحت فرمایا کرتے. اچھا نصیحت اصل میں کیا ہوتی ہے, ان کا آپس میں لنک کیا ہے؟ نصیحت اصل میں کیا ہوتی ہے؟ نصیحت اور تعلیم میں کیا فرق ہے؟ نصیحت جو ہے وہ تاکید میں آ جاتی ہے. تاکید کیا ہوتی ہے؟ پہلے سے بتائی ہوئی بات کو ری ایمفیسائز کرنا, یہ تاکید ہے. اور یہ کیا, اس کو دوسرا نام کیا ہے؟ یاد دہانی. تو نصیحت اور ذکر یہاں جا کے آپس میں مل جاتے ہیں. ایک آدمی ساری عمر بچوں کو تلقین کرتا رہتا ہے, تو جب اس کے آخری سانس ہوتا ہے, اس کو پتا ہے کہ میں نے مر جانا ہے, تو اس وقت وہ کیا کہتا ہے بچوں سے؟ جو اس کے خیال میں بتائی ہوئی باتوں میں سے موسٹ امپورٹنٹ بات ہوتی ہے. مثلا پترو آپ سے لڑنا نا, پترو بھن کا حصہ نہ کھانا, جس کا اس کو خطرہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ والد صاحب کے یعنی باس بھی تھے, سینئر تھے, بزرگ کو اس زمانے کے, وہ ایم اے انگریزی تھے اور ایم اے اکنامکس بھی تھے. انہوں نے انگریزی میں بچوں سے کہا تھا یونین از اسٹرینتھ اینڈ فاسٹر. تو نصیحت کیا ہوتی ہے؟ یعنی اہم ترین بات کی یاد دہانی. اس لیے دونوں ترجمے آپ کو ذکر کے ملتے ہیں. یعنی اس کا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّکْرِ, اس میں دونوں ترجمے آپ کو ملتے ہیں کہ نہیں ملتے؟ ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا ہے. حالانکہ سمجھنے کا ترجمہ وہاں نہیں ہے, اصل میں کیا ہے, نصیحت کے لیے آسان بنایا ہے. لیکن یاد کا کیا مطلب ہے کہ یاد کے لیے آسان بنایا ہے؟ تو نہیں نا بنتا اس کا. اور فحل من مدکر, ہے کوئی اس سے یاد دہانی حاصل کرنے والا؟ نصیحت ترجمہ کا تو زیادہ اپروپریٹ بنتا ہے نا. ہم نے قرآن مجید کو لیسن کے لیے, موٹیویشن کے لیے بہت آسان بنایا, تو ہے کوئی اس سے موٹیویشن حاصل کرنے والا؟ ٹھیک ہے نا, تو اپروپریٹ ہے. تو فسعوا, تو لب کو الی ذکر اللہ, اللہ کی یاد یا اللہ تعالیٰ کی نصیحت کو سننے کے لیے. وَذَرُ الْبَيْعَ,
یہ واو تو عطف ہے، عاطفہ ہے، اور اس کے بعد کیا ہے؟ ضرور، چھوڑ دو. کیا؟ البیع، تجارت، سودا بیچنا. یعنی تجارت سے بھی جو اہم ترین چیز ہے اس میں، جو چیز انسان کو نماز سے روکے گی، مسجد سے جانے سے روکے گی، یہ وہ کیا ہے جی؟ اس وقت آیا ہوا گاہک. یعنی آپ کا سودا پتہ لگ گیا کہ یار 2 لاکھ دا گاہک آیا ہے، تو انسان کے چنگا بلا دل بے ایمان ہو جاتا کہ یار چلو پھر پرلی مسجد نماز پڑھ لیں گے. سمجھے نا؟ تو اس کو سامنے رکھیں گے پھر سمجھ میں آئے گا. بے کا ترجمہ آپ اگر کریں گے نا، سودا چھوڑ دو، سودا بیچنا، زیادہ مزہ آئے گا آپ کو. تجارت تو ہے ہی ہے، وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور چھوڑ دو سودا بیچنا. اور تجارت کا ورڈ الگ بھی ہے، وہ اصل میں وہ اوپر بیچ رہے تھے. اب وہاں بیچنا ہی ہے. ان کنتم تعلمون، اف یو ریئلی نو، اگر تمہیں پتا چل جائے، اگر تمہیں سمجھ آ جائے، اگر تم ریئلائز کرو. یہ سارے ترجمے جو ہیں وہ ہوتے جائیں گے. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو، اگر تم ریئلائز کرو. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.